بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیکل سلیمانی، مصنف مظہر کلیم ایم اے، عمران سیریز۔ پورے اسرائیل پر قیامت کا سر سمان طاری تھا۔ وزیر اعظم پر اس طرح کا دلیرانہ حملہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، اور پھر وزیر اعظم اسرائیل کی کار بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ یہ دنیا کی محفوظ ترین کار ہے، اور پھر ہنگامی اسکواڈ کے جنگی اسلحے سے لیس ہیلی کاپٹر۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود وزیر اعظم کی دونوں ٹانگیں گولیوں سے چھلنی کر دی گئی تھیں۔ ان کے کولوں پر شدید چوٹیں آئی تھیں، اور اگر انہیں فوری طور پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال روانہ نہ کیا جاتا تو ان کا بچنا ناممکن ہو جاتا، اور اب بھی ان کا صحیح معنوں میں صحت مند ہونا شاید مہینوں کے وقفے کی بات تھی۔ 2 ہیلی کاپٹر مع مسلح افراد کے تباہ ہو چکے تھے، 2 پائلٹ اور سپاہیوں سے بھری ہوئی 2 جیپیں ختم ہو گئی تھیں، اور ان سب کے مقابلے میں صرف 8 فلسطینی گوریلوں کی لاشیں ملی تھیں، زندہ ایک بھی ہاتھ نہ آیا تھا۔ حالانکہ ہیلی کاپٹروں کی رپورٹ تھی کہ وہ 2 افراد کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ حکومت اسرائیل نے اس سارے واقعے کو پریس سے چھپانے کی بے حد کوشش کی، لیکن ایسی خبریں کیسے چھپ سکتی تھیں؟ نتیجہ یہ کہ پورے اسرائیل میں ہر شخص کی زبان پر اسی واقعے کا چرچا تھا۔ یہ عربوں کے چہروں پر اطمینان بھری مسکراہٹ ریگ رہی تھی، جبکہ یہودیوں کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں فلسطینیوں کی اس بے پناہ دلیری اور جرأت سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اسرائیل کے صدارتی مہر میں اعلیٰ سطح میٹنگ جاری تھی۔ صدر مملکت کا چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے سیاہ پڑا ہوا تھا، آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے، جبکہ GP5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ، ریڈ آرمی کا نیا سربراہ کرنل مارگن، ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ کرنل کاسٹر، اور اسی طرح کے دوسرے سربراہ سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے، اور پولیس چیف کا چہرہ بھی بری طرح بجھا ہوا تھا۔ فلسطینی گوریلے اب اس حد تک دلیر ہو گئے تھے کہ وہ عین اسرائیل کے کلب میں اسرائیل کے وزیر اعظم پر اس طرح کا حملہ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ سب لوگوں کو خودکشی کر لینا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے۔ صدر مملکت نے پوری قوت سے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، جناب، ہم نے وزیر اعظم صاحب کو کئی بار درخواست کی تھی کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے مکمل گارڈ لے کر چلا کریں، لیکن انہوں نے کبھی پرواہ نہ کی۔ بہرحال ہم کوشش کریں کہ ان کے فرار ہو جانے والے افراد کو ڈھونڈ کر نکالا جائے۔ پورے اسرائیل کی ناکہ بندی ہو چکی ہے، ایک ایک گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ کرنل مارگن نے کہا، ہاں، تمہارا کام اب صرف ناکہ بندیاں کرنا اور تلاشیاں لینا رہ گیا ہے۔ کل وہ مجھے بھی اسپتال یا قبرستان پہنچا دیں گے، اور تم پھر بھی یہی کہو گے کہ ہم گھر گھر کی تلاشی لے رہے ہیں۔ ہم نے پوری دنیا کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ صدر مملکت کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ جناب، جہاں تک میرا خیال ہے، اس قدر دلیری کا مظاہرہ فلسطینی گوریلوں کا کام نہیں ہے، اس میں پاکستان سیکرٹ سروس ملوث ہے، کرنل ڈیوڈ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ جن 8 افراد کی لاشیں ملی ہیں، وہ پاکستان کے تھے یا فلسطینی؟ بولو، جواب دو۔ تمہارے اعصاب پر پاکستان سیکرٹ سروس سوار ہو چکی ہے، اور اگر ایسا ہے تو مجھے جواب دو کہ یہ سیکرٹ سروس بھوتوں پر مشتمل ہے یا جنوں پر، کہ وہ کسی کو نظر آئے بغیر اسرائیل میں جس وقت جی چاہے داخل ہو جاتے ہیں، اور جس کو جی چاہے زخمی کر دیتے ہیں۔ بولو، تم لوگ کیا کرتے رہتے ہو؟ تمہارا دعویٰ ہے کہ ایک مکھی بھی تمہاری نظروں میں آئے بغیر اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکتی، پھر؟ صدر مملکت نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور کرنل ڈیوڈ نے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس صدر مملکت کے اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، اور وہ خاموش رہا۔ ہال پر چند لمحے گہرا سکوت طاری رہا۔ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ صدر مملکت دانت پیستے ہوئے ایک ایک کی شکل دیکھ رہے تھے۔ سنو، مجھے خفیہ اطلاعات ملی ہیں کہ شاکر سرات ایک بار پھر پاکستان سیکرٹ سروس کی امداد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہیکل سلیمانی والے منصوبے کو ہر صورت میں ملتوی کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے 2 ہفتوں کے لیے یہ منصوبہ ملتوی کر دیا تھا۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ اس منصوبے کو فی الحال مکمل طور پر ملتوی کر دیا جائے، تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ جائے، اور پھر کسی روز اچانک منصوبے پر عمل کر دیا جائے۔ لیکن اب وزیر اعظم پر اس حملے کے بعد یہ منصوبہ اسرائیل کے لیے چیلنج بن گیا ہے، اس لیے 2 ہفتوں بعد اس پر لازماً عمل درآمد ہونا ہوگا۔ ہر صورت میں اور ہر قیمت پر ان 2 ہفتوں کے دوران آپ تمام حفاظتی انتظامات مکمل کر لیں، اور اگر پاکستان سیکرٹ سروس یہاں داخل ہوتی ہے تو تمہارے لٹکے ہوئے چہرے دیکھنے کی بجائے میں ان کی کٹی ہوئی گردنیں دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ ان کی بجائے تمہاری گردنیں بھی کٹ سکتی ہیں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، صدر مملکت نے انتہائی جذباتی انداز میں گرجتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں سر، اس بار پاکستان سیکرٹ سروس کسی بھی صورت بچ کر نہیں جا پائے گی۔ اول تو ہم انہیں اسرائیل میں داخل ہی نہ ہونے دیں گے، اور اگر وہ داخل ہو گئے تو پھر ان کی لاشیں پریزیڈنٹ ہاؤس کے دروازے پر لٹکی ہوئی ہوں گی، کرنل مارگن نے پرجوش انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، بہرحال آپ کے پاس 2 ہفتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ان 2 ہفتوں میں پاکستان سیکرٹ سروس اگر یہاں آتی ہے اور ان فلسطینی گوریلوں کو جنہوں نے وزیر اعظم پر حملہ کیا ہے، ان سب کی لاشیں میرے سامنے پیش کر دی جائیں۔ صدر مملکت نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔
ٹھیک ہے جناب، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، سب نے بیک زبان ہو کر کہا۔ اور سنو، آپ سب مل کر ایک ڈائریکٹوریٹ بنائیں اور ایک دوسرے کی امداد کریں، اس طرح آپ کی طاقت بڑھ جائے گی۔ کرنل مارگن آپ کا سربراہ ہوگا، صدر مملکت نے ایک اور حکم دیتے ہوئے کہا، اور سب نے فوری طور پر اس بات میں سر ہلا کر کرنل مارگن کو مشترکہ فورس کا سربراہ تسلیم کر لیا۔ کرنل مارگن کی آنکھوں میں چمک پیدا ابھر آئی اور سینہ پھول گیا۔ اس کے بعد صدر مملکت نے چند مزید ہدایات جاری کر کے میٹنگ برخاست کر دی اور وہ سب میٹنگ ہال سے باہر آ گئے۔ دانش منزل کے آپریشن روم پر گہرا سکوت طاری تھا۔ عمران اور بلیک زیرو اپنی اپنی کرسیوں پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران کا سر کرسی کی پشت سے ٹکا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں، لیکن فراخ پیشانی پر موجود سلوٹیں بتا رہی تھیں کہ وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہے، جبکہ بلیک زیرو خاموش بیٹھا ہوا عمران کو دیکھ رہا تھا۔ عمران نے اسے شاکر سرات سے ہونے والی تمام گفتگو بتا دی تھی، اور اب مسئلہ تھا کہ کوئی ایسا لائن آف ایکشن سوچنے کی جس کے تحت وہ اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے نہیں تو کم از کم کچھ عرصے کے لیے اس ہیکل سلیمانی والے منصوبے سے باز رکھ سکے۔ لیکن کوئی ایسی لائن آف ایکشن بلیک زیرو کے ذہن میں نہ آ رہی تھی۔ عمران نے بہرحال اسرائیل جانے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، کیونکہ جب سے شاکر سرات نے بیت المقدس کے متعلق اسرائیل کا خوفناک منصوبہ بتایا تھا، عمران اسرائیل کو ہر لحاظ سے مفلوج کر دینے کے لیے شدید بے چین تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسرائیل پر کوئی ایسی ضرب لگائی جائے کہ وہ سب کچھ بھول کر اپنے زخم چاٹتا رہے، اور شاید اس وقت عمران اسی لائن آف ایکشن پر سوچ رہا تھا۔ عمران کے کہنے پر بلیک زیرو نے جولیا کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ سب ممبران کو لے کر دانش منزل کی میٹنگ ہال میں پہنچ جائے، اور وقفے وقفے سے ممبران کی آمد ہو رہی تھی۔ اگر اسرائیل کا دفاع اسٹور اڑا دیا جائے تو اسرائیل کو انتہائی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بلیک زیرو نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، نہیں، اس طرح لاکھوں بے گناہ افراد موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اسرائیل کا کیا ہے، وہ کرائمیا سے اور اسلحہ حاصل کر لے گا۔ عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، تو پھر آخر آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ وزیر اعظم اور صدر مملکت دونوں کو ہلاک کر دیں؟ بلیک زیرو نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، نیا وزیر اعظم اور نیا صدر منتخب ہو جائے گا، اور وہ بھی ظاہر ہے یہودی ہی ہوں گے، مسلمانوں کے دشمن۔ عمران نے اس کی بات رد کرتے ہوئے کہا، تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ ممبرز تو اب تقریباً اکٹھے ہو چکے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، میں اسرائیل کی طاقت کا گھمنڈ توڑنا چاہتا ہوں۔ میں اسے اس حد تک ذلیل اور بے بس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف اس قسم کے منصوبے کے بارے میں سوچنے کی جرات بھی نہ کر سکے۔ میں اسے خوفزدہ کرنا چاہتا ہوں، عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے لیے آپ کیا طریقہ کار استعمال کریں گے؟ اسرائیل کی اصل طاقت تو ایکریمیا ہے، کیا آپ ایکریمیا کو اسرائیل کے خلاف کرنا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، ایسا ناممکن ہے۔ ایکریمیا مکمل طور پر یہودیوں کی گرفت میں ہے، اور اسرائیل یہودیوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پاک ایشیا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ایک بار پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ شاکر سرات صاحب کا منصوبہ تو ٹھیک ہے اگر اس کو قابل عمل بنا لیا جائے۔ کافی دیر کے بعد عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، وہ کیسے؟ بلیک زیرو نے کہا، اگر ڈیم میں کسی ایسی جگہ بیگوڈیم 11 کا بم نصب کر دیا جائے کہ جہاں سے کسی طرح بھی اسرائیل اسے ڈھونڈ نہ سکے، اور یہی کام ایٹمی لیبارٹری کے ساتھ کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل کو ہیکل سلیمانی والے منصوبے سے روکا جا سکتا ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن سر، آپ جانتے ہیں کہ جدید ترین سائنسی آلات بہرحال ان بموں کو ڈھونڈ نکالیں گے، اور پھر ان کے لیے انہیں بیکار کرنا کچھ بھی زیادہ بڑا مسئلہ نہ ہوگا۔ بلیک زیرو نے کہا، اور عمران بھی اختیار کہکا مار کر ہنس پڑا، اور پھر کافی دیر تک ہنستا رہا۔ بلیک زیرو حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا، جیسے اسے اس کی دماغی صحت پر شک ہو گیا ہو، کیونکہ عمران دوسروں کو ہنسانے کا تو ماہر تھا، لیکن خود وہ اس طرح کبھی نہ ہنستا تھا۔ لیکن اب بغیر کسی بات کے وہ بھی اختیار ہنسے جا رہا تھا۔ کیا ہوا عمران صاحب، کیا دماغ پر زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے؟ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری بات سن کر ایسا آئیڈیا سوجا ہے کہ میں اسرائیل والوں کی حالت پر پیشگی ہنس رہا ہوں۔ عمران نے اسی طرح ہنستے ہوئے کہا، کیا آئیڈیا ہے جس نے آپ کو اس طرح ہنسنے پر مجبور کر دیا ہے؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تم نے کہا ہے کہ اسرائیلی جدید ترین سائنسی آلات کی مدد سے ان بموں کو تو بہرحال تلاش کر لیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں بالکل کہا ہے، اور ایسا ہی ہوگا۔ بلیک زیرو کے لہجے میں حیرت تھی۔ لیکن اگر وہاں سرے سے بم رکھے ہی نہ جائیں تو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، رکھے ہی نہ جائیں کیا مطلب؟ بلیک زیرو کی حیرت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اسی بات پر تو ہنس رہا ہوں، اگر صرف پروپیگنڈا کر دیا جائے کہ بم رکھ دیے گئے ہیں لیکن وہاں بم موجود ہی نہ ہوں، تو پھر جدید ترین سائنسی آلات انہیں کیسے ڈھونڈ سکیں گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار ہنسنے کی باری بلیک زیرو کی تھی۔ گڈ آئیڈیا، واقعی وہ چکر میں ہی رہیں گے۔ لیکن عمران صاحب، اگر وہ اسی نتیجے پر پہنچ گئے کہ سرے سے بم موجود ہی نہیں ہیں تو پھر؟ بلیک زیرو نے کہا، تو کسی اور جگہ نمونے کے طور پر بم فائر کر دیا جائے گا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا،
اوہ میں سمجھ گیا، یہ ترکیب واقعی ٹھیک ہے، 3-4 جگہوں پر بم فٹ کر دیے جائیں لیکن پروپیگنڈا ان جگہوں کا کیا جائے، واقعی اس طرح اسرائیل ہمیشہ خوفزدہ رہے گا، اور چونکہ بم ہوں گے نہیں اس لیے انہیں ملیں گے بھی نہیں۔ واہ، واقعی عمران صاحب، آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ذہانت کا کمپیوٹر نصب کر دیا ہے۔ بلیک زیرو نے بڑے عقیدت مندانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ تو ہے اصل منصوبہ جو ہمارے واپس آنے کے بعد ان کے اعصاب کو شل کرتا رہے گا، لیکن اس بار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل کو ایک ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ان کی آئندہ نسلیں بھی پاکیزیہ سیکرٹ سروس کا نام لے کر بچوں کو ڈراتی رہیں گی۔ انہوں نے مسلمانوں کے مقدس مقامات پر اس قدر خوفناک حملے کا منصوبہ سوچنے کی جو جرت کی ہے، اس کا انہیں صدیوں تک خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عمران کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے تھے، اور آواز میں بھوکے بھیڑیے جیسی گراہٹ ابھر آئی تھی، ایسی گراہٹ کہ بلیک زیرو کے جسم میں خوف کی سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ اس سے عمران کو اس قدر جذباتی ہوتے ہوئے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اسی لمحے سیٹی کی آواز ابھری اور بلیک زیرو نے چونک کر میز کے نیچے ایک بٹن دبا دیا۔ سیٹی کی آواز نکلنی بند ہو گئی۔ میرے خیال میں سب لوگ میٹنگ ہال میں پہنچ گئے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، چیک کرو، پھر مائک مجھے دو، عمران نے کہا۔ بلیک زیرو نے چیکنگ کی اور پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مائک آن کر دیا۔ ہیلو ممبرز، ایکس ٹو اسپیکنگ، عمران نے ایکس ٹو کے مخصوص سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، ہم سب یہاں موجود ہیں، جولیا کی آواز کمرے میں سنائی دی۔ آج تم جس مہم کو سر انجام دینے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہو سکتا ہے کہ یہ تم سب کی زندگیوں کی آخری مہم ہو، کیونکہ اس میں موت کا سایہ ہر لمحے سروں پر منڈلاتا رہے گا۔ اسرائیل نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو بموں سے اڑا کر رکھ دیا ہے، اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور پوری دنیا پر عمل درآمد کرنے پر بضد کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے خفیہ طور پر یہ منصوبہ بنایا ہے کہ مسلمانوں کے زیادہ احتجاج پر وہ مسلمانوں کے دوسرے شہروں کو راکٹوں سے اڑا دے گا، اور اس سے پوری دنیا کے مسلمان دیوانہ وار اسرائیل پر چڑھ دوڑیں گے۔ تو کرائمیا اور روسیہ جو پہلے ہی اس منصوبے کے حق میں ہیں، اسرائیل کو بچانے کے لیے دونوں مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، اور اس طرح بقول ان کے پوری دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اسرائیل، کرائمیا اور روسیہ تو مسلمانوں کے معاملے میں آپس میں ایک ہیں، جبکہ پوری یورپی ممالک بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، اس لیے اسرائیل کو ہی شہ ملی ہوئی ہے۔ جناب شاکر سرات صاحب ایک خفیہ دورے پر یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اسرائیل کے خلاف کوئی ایسا منصوبہ بروئے کار لاؤں جس میں اسرائیل کی طاقت اور گھمنڈ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے، اور وہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے باقی منصوبوں پر عمل درآمد کی بھی جرات نہ کر سکیں۔ اور میں نے حامی بھر لی ہے، اور آج تم اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہو۔ میں تمہیں اسرائیل کی طاقت اور گھمنڈ توڑنے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسرائیل کو ایسا سبق سکھاؤ کہ آئندہ ان کی نسلیں بھی مسلمانوں کے خلاف اس قسم کے بھیانک منصوبے سوچنے کی جرات ہی نہ کر سکیں۔ ظاہر ہے یہ ایک اندھا مشن ہوگا۔ اسرائیل کو لازماً شاکر سرات صاحب کے یہاں آنے کی سنگن مل گئی ہوگی، اور اس نے بھی اپنے طور پر پاکیزیہ سیکرٹ سروس سے نمٹنے کے لیے انتظامات کر لیے ہوں گے۔ ایسی صورت میں کسی کا زندہ بچ کر واپس آنا عام حالات میں ممکن نہیں بھی ہو سکتا۔ یہاں آپ لوگ اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہیں، یہ چونکہ غیر سرکاری مہم ہوگی، اس لیے اگر کوئی ممبر اس مہم میں شامل نہ ہونا چاہے تو اسے نہ جانے کی اجازت ہوگی۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ اسی لمحے بلیک زیرو نے میز کے کنارے لگے ہوئے مختلف بٹن دبائے تو سامنے دیوار پر میٹنگ ہال کے اندر کی تصویر ابھر آئی، اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تمام ممبران واضح طور پر نظر آنے لگے۔ ایکس ٹو کی بات کا واضح رد عمل ان سب کے چہروں پر نمایاں تھا، اور ان کے چہرے جذبات سے سرخ پڑے ہوئے تھے۔ سر، موت تو بہرحال ایک دن آنی ہے، اس لیے ہم موت سے نہیں ڈرتے، اور اگر اس مشن کے دوران موت آ جاتی ہے تو ہم اسے اپنی زندگی کے لیے اعزاز سمجھیں گے۔ ہم سب اس مہم پر نہ صرف جانے کے لیے تیار ہیں، بلکہ آپ یقین رکھیں کہ ہم اسرائیل کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ اسرائیل ہمیشہ اپنے زخم چاٹتا رہے گا۔ تنویر کی جوش سے بھرپور آواز سنائی دی۔ تنویر چونکہ ان سب میں سب سے زیادہ جذباتی تھا، اس لیے جواب دینے میں پہل بھی اسی نے کی تھی۔ گڈ، مجھے تم لوگوں کے جذبات کی قدر ہے، اور اب سن لو کہ یہ غیر سرکاری مہم نہیں ہے، بلکہ حکومت پاک ایشیا کی ہدایت پر یہ مہم بھیجی جا رہی ہے۔ میں نے صرف اس لیے اسے غیر سرکاری کہا تھا کہ اگر کوئی اسے مجبوری یا ڈیوٹی سمجھ کر نبھانا چاہ رہا ہو تو وہ سامنے آ جائے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ کے چہروں پر موجود جذبات میری توقع کے عین مطابق ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اپنے خون سے اسرائیل کی تاریخ میں عزت اور بہادری کے ایسے باب رقم کریں گے جو صدیوں تک درخشاں رہیں گے۔ عمران خود بھی جذباتی ہو رہا تھا۔ سر، کیا عمران اس مہم میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوگا؟ جولیا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ نہ صرف شامل ہوگا بلکہ وہ اس مہم کا لیڈر ہوگا، اور میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ممبر اس مہم کے دوران اس سے اختلاف کرے یا اس کے احکامات کی تعمیل میں تذبذب ظاہر کرے۔ میں خود اس مہم میں آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن صرف نگرانی کی حد تک۔ آپ لوگوں کی ہر حرکت، آپ کے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ، اور آپ کے قدموں سے ابھرنے والی ہر چاپ مجھ تک برابر پہنچتی رہے گی، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔
سر آپ بے فکر رہیں، ایسا نہیں ہوگا، جولیا نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ شاید عمران کے ساتھ جانے کا سن کر اسے دلی اطمینان ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا کر اس مہم پر جانے کی تیاری شروع کر دیں، کسی بھی لمحے آپ کو کال کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا اور مائک آف کر دیا۔ آج تو ایکسٹرو بھی جذباتی ہو گیا ہے، ورنہ آج تک تو ہر موقع پر ممبرز کو اس کی صد مہری کا ہی گلا رہا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کم از کم ممبرس کو یہ تو پتا چل جائے گا کہ ایکسٹرو انسان ہے، ورنہ میرا خیال ہے کہ اب تک تو انہوں نے اسے کوئی روبوٹ یا کمپیوٹر ٹائپ کی مشین سمجھنا شروع کر دیا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔